نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبيسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم الاربعون الولدانیہ اس کتاب یعنی 40 حدیثیں برائے اطفال، اس کتاب سے ہم حدیث نمبر 16 دیکھیں گے انشاءاللہ، جس کا عنوان ہے مومن کے لیے دنیاوی مصائب کی حیثیت۔ یعنی ایک مومن جو ایمان والا بندہ ہے، اس کے اوپر اگر دنیاوی پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی نظر میں اس کا کیا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کے لیے کیا ریوارڈ اور کیا اجر دیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس حدیث میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ ہم ایک مرتبہ اور اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانیوں کا کیا ریوارڈ رکھا ہے، کیا اجر رکھا ہے۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے اس کے راوی یعنی جو نریٹر ہیں وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی پریشانی، چاہے تھکاوٹ ہو، رنج و غم ہو، ملال ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس پر وہ صبر کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کا اس کا کفارہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ دے دے گا۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ نصب تھکاوٹ کو کہتے ہیں، وصب دائمی تکلیف یا مرض کو کہتے ہیں، یعنی ایک کرونک ڈیزیز ہو جائے یا کوئی ہمیں ایسی تکلیف یا ایسی بیماری لگ جائے جو کیا ہو، بہت لمبے عرصے تک چلتی رہے، اس کو وصب کہا جاتا ہے۔ نصب یعنی تھکاوٹ، وصب یعنی بہت لمبی یا کرونک بیماری یا تکلیف، اور وصب و نصب یہ غالباً جسم کو لاحق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جسم پر ہی تکلیف آتی ہے نا، تھکاوٹ بھی جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور مرض جو ہوتا ہے، بیماری اور تکلیف بھی جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا آیا تھا لفظ الہم؟ الہم کس کو کہا جاتا ہے؟ مستقبل کی باتوں کی فکر کرنے کو کہتے ہیں۔
یعنی انسان کو فکر مستقبل کی پریشانی لگی رہتی ہے، فکر لگی رہتی ہے، اس کو کریئر کی، اس کی جاب کی، اس کی جو بھی معاملات ہیں، کسی کو شادی کی فکر ہے، یعنی اپنی اولاد کی فکر ہے، کسی کو کوئی مصائب ہے، کوئی پریشان کوئی ہم ہے، تو ہم یعنی جو فیوچر میں ہونے والی فکر ہے، فیوچر کے معاملات کے بارے میں فکر ہے، کسی کو رزلٹ کی فکر ہے، کسی نے ایگزام دیا ہوا ہے اس کی فکر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یعنی مستقبل کی باتوں کی فکر۔ اور حزن کس کو کہا جاتا ہے؟ ماضی یعنی پاسٹ میں ہونے والے کسی حادثے کے بارے میں فکر و بے چینی لاحق ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا مستقبل ہوتا ہے، فیوچر کی فکر ہوتی ہے جو کہ ابھی تک سامنے آیا بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو گزر چکا، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چھوڑ دی، کسی نے کسی کو چھوڑ دیا، یا کوئی بڑی بیماری کسی کو لاحق ہو گئی، یا جو بھی ہے، تو ہم اس کا غم منا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو پچھلا ماضی میں گزر چکا، جو ماضی میں کوئی مشکل آئی تھی، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ جس کا انسان کیا کرتا ہے، غم لے لیتا ہے نا، جس کی تکلیف اور فکر اور بے چینی دل پر اتار لیتا ہے، تو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اور یہ بغیر ارادے کے انسان سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی انسان کا اس میں ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کی فکر کرے، لیکن وہ خود بخود اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود بخود اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، تکلیف طاری ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اور حزن کیسی بیماریاں؟ دل پر اثر کرنے والی، تو وصب اور نصب جسم پر اثر کرتی ہیں، ہم اور حزن دل پر اثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان مینٹلی اس میں وہ آ جاتا ہے نا، تو دل غمگین ہو رہا ہے، دل کے اوپر فکر ہے، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ ازن، ازن جو ورڈ آیا تھا، یہ عام تکلیف ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی کوئی بھی تکلیف جسم کی ہو، دل کی ہو، روح کی ہو، کوئی سی بھی تکلیف ہے تو اس میں ازن آ جائے گا۔ الغم، غم کسے کہا جاتا ہے؟ شدید الحزن یا ہم الشدید کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ غم، بہت زیادہ ہم، اور بہت زیادہ حزن کو غم کہا جاتا ہے۔ یعنی غم ہم اور حزن کی اپر لیول ہے، ایکسٹرا لیول ہے، یعنی اس میں شدت زیادہ ہے، یعنی کسی کی فکر اور بے چینی مستقبل اور ماضی کی بہت زیادہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا ہوتی ہے کہ وہ غم میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچھڑ جانا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو وہ جو فکر تھی، وہ جو بے چینی تھی، ان کی آنکھیں، ان کی بینائی جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی چلی گئی تھی، روشنی، روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی دل پر اس قدر زیادہ اثر ہوا۔ تو غم کسے کہا جاتا ہے؟ جب بہت زیادہ دل کو ہم اور حزن گھیر لے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شدید فکر و غم گویا کہ انسان اس کے سبب بے ہوشی کا شکار ہو جائے اور غم اسے ڈھانک لے، یہ حزن سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس حدیث میں، ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ نصب اور وصب یہ دونوں جسم کی بیماریاں ہیں، ہم اور حزن جو ہے وہ کس کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ ازن جو ہے کامن، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور غم کیا ہے؟ جب حزن اور ہم بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غم کہا جاتا ہے، یعنی حزن اور ہم کی شدت کو غم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی، اللہ رب العزت کو تمہارے دلوں کی کتنی زیادہ وہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن بندے کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر وہ پہنچتی ہے کسی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ دے دیتے ہیں۔ تو یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، یہ اہم بات ہے، صبر کر لینا، یعنی ہائے واویلا نہ کرنا، اس کے اوپر چیخو پکار نہ کرنا، ہر کسی کو بتاتے نہ پھرنا، تو اس پہ صبر کر لے تو اللہ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو یہاں پر یہ اجر دیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان بہت سی مشکلات اور تھکاوٹ نیز تفکرات یعنی فکروں اور غموں سے دوچار ہوتا ہے،
اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بڑی بات بتلا رہے ہیں جسے ہمیں تمام حالات میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس سے قلب کو سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی غم یا کوئی مشکل یا کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی غم، پریشانی اور تکلیف اور بے سکونی اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے وہ۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں 24 گھنٹے اور 24/7 میں کیا ہوں، خوش ہوں اور اطمینان میں ہوں، نہیں۔ کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی اور فکر اور غم لگا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ دنیا ہی مشقت کی جگہ ہے نا، پریشانیوں کی جگہ ہے، مشکلات کی جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ایسی حدیث ہمیں بتا دی کہ جس سے دل کو کیا ملے گی، خوشی ملے گی، اور دل مطمئن ہو جائے گا، اطمینان میں آ جائے گا کہ انسان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، رنج و غم، فکر، اندیشہ اور تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی ایک طرف، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا، کبھی جان کر نہیں کر رہا تو انجانے میں گناہ گار ہو جاتا ہے کسی معاملے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان تکلیفوں پر بندہ صبر کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ کیسے؟ اس اس تکلیف کو اس کا کفارہ بنا کر، ٹھیک ہے؟ اور یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کی مغفرت، نیز گناہوں کے ازالے اور خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں، اور انسان مصیبت کے خاتمے پر اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے اور اپنے مالک و پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نیک بندہ نیک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کسی طریقے سے نیکی نہیں کر رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو گناہ جو ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کے ڈھیر جو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں، مٹاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تکلیف جھیلتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف جب اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تب تک اس کے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفاری ہے اور شان رحمانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو پاک ستھرا کر دیتے ہیں ان کے گناہوں سے، اور اپنی قربت دے دیتے ہیں کہ دیکھو، اس میرے بندے نے اس تکلیف میں صبر کیا تو اب میں اس کے قریب ہوں، کیونکہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو چکا۔ اور یہ بھی اللہ ہی نے کیا، ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے گناہ مٹا دیے یا ہم نے توبہ کر لی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس صبر کے بدلے جو تکلیف پر کیا، اللہ نے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ جملہ، یہاں تک کہ اسے کوئی کاٹا بھی چبھتا ہے، مطلب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مائنیوٹ، جو ہلکا سا جو معاملہ ہوتا ہے، کانٹا ہلکا سا چپ کے ہم فوراً سے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں اگر کانٹا چپ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اسے کانٹا بھی چپ جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اگرچہ معمولی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ کانٹے کا چبھنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا، ضروری نہیں کہ بہت بڑا تمہارے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، بلکہ ہلکا سا کانٹا بھی چبھ گیا۔ ہم لوگوں کو تو روزانہ کچن میں ہم لوگ ہوتے ہیں فیمیلز، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی ہاتھ کٹ گیا، کبھی ہاتھ جل گیا، کبھی بھاپ لگ گئی، تو یہ سب کچھ کیا بن جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، فیمیلز کے لیے تو زیادہ ریوارڈیبل ہے، الحمدللہ۔ جب انسان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو اسے اللہ کے فضل کے سبب خوش ہونا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر اور احتساب اور اللہ سے خوشی کا اظہار کرے۔ بس جو شخص اللہ سے راضی ہوا تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے خوشی عطا کرے گا، اور اسے اکرام و انعام اور داد و دہش سے نوازے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر چھوٹے چھوٹے مصائب، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بندہ صبر کرتا چلا جائے اور اپنا اپنا اکاؤنٹیبلٹی رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے کہ دیکھو اس نے کیا کیا، میں نے اس کو پریشانی میں، آزمائش میں ڈالا، اس نے اس پریشانی اور آزمائش میں صبر کیا، مجھ سے راضی رہا کہ میرے رب نے مجھے یہ تکلیف دی تو میں راضی ہوں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی تو میں بھی اس سے راضی۔ کتنی بہترین بات ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ
جب راضی ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں راضی ہو جاتا، کیونکہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کسی سے راضی ہوتا ہے، دنیا کے عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ عام انسان جب ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فوراً سے اس کو انعام دیتا ہے، رائٹ؟ کچھ نہ کچھ اشرفیاں، وہ ہم پہلے جب دیکھتے تھے کہانیوں میں، یا پہلے جو بادشاہی نظام چلتا تھا، تو اشرفیوں کی تھیلیاں دے دیتے تھے اور کچھ دے دیتے تھے، کچھ انعام اپنے اپنے زیورات اتار کے دے دیتے تھے بہت ایکسپینسو۔ تو یہ کیا ہوتا تھا؟ خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ تو سوچے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، کنگ آف دا کنگز، اللہ رب العزت جب خوش ہوتا ہوگا، جب ہم سے راضی ہوتا ہوگا، تو کتنے انعامات ہم پر نازل کرتا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کی دی ہوئی مصائب اور پریشانیوں پر جب راضی ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو کر ہمیں انعامات سے نواز دے گا۔ تو ہم سب اس چیز کا کیا کریں؟ اطمینان رکھیں، کسی بھی تکلیف کے، چھوٹی چھوٹی تکلیف کو ہر جگہ بیان نہ کریں۔ ہمارا چھوٹا سا ہاتھ کٹ جائے یا کچھ ہو جائے یا تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اس کا ہائے واویلا نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو اس میں راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ تو اگر راضی ہے کہ میں اس آزمائش سے گزروں، تو میں صبر کرتی ہوں، اللہ مجھے اس کے بدلے کیا کر، میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، میرے ان گناہوں کو مٹا دے اور اپنی قربت دے دے، اپنے قریب کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی سچی امیدیں لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ مومن بندے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے، اور اللہ مومن بندوں کے حسن ظن پر ہی ہے۔ یعنی کہ بندہ جیسا گمان اللہ سے رکھتا ہے، اللہ رب العزت ویسا ہی اس کو ملے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزمائش ہے، اسے کیا کر دیں گی؟ بلند کر دیں گی، بلند درجے عطا کر دیں گی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیں گی، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ جب بندہ آزمائشوں پہ صبر کرے گا تو اللہ کو اپنے قریب پائے گا، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بہت پیاری حدیث تھی ہم سب کے لیے، بہت زیادہ، کیونکہ ہم روزانہ کسی نہ کسی چھوٹی موٹی تکلیف سے دو چار ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو کہیں سبحان اللہ، اللہ تو نے میرے گناہوں کو مٹا دیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ الحمدللہ الذی ہدان لہذا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے کہ جو ہم تک اتنی پیاری باتیں پہنچاتے ہیں اور ہمارے دلوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یعنی غم کا، ہم کا اور تکلیفوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔